الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اکثر یہاں پر نوجوان موجود ہیں اور بعض وہ بھی ہوں گے کہ جو والدین بنے ہوئے ہوں گے، ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی، تو اس تربیت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ فقدان ہوتا ہے۔ اس طرح کے ایک روایت میں آتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان کی بادشاہت والا تم پر رحم کرے گا۔ تو بچے ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو تربیت کے اوقات ان کے گزرتے ہیں، یہ والدین کو دیکھ کر تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں درس دیا، ہمیں اس کو سکھلایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا، ان کو چوما اور ان کو سونگا، تو ایک شخص نے دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرا بچہ بھی ہے، وہ جوانی کی دہلیز میں وہ قدم رکھ رہا ہے، لیکن میں نے کبھی اس کو نہیں چوما۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت نکال لی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو ہمیں اپنے بچوں کو پیار، ان کو بوسہ، ان کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ عنہ کو چوم رہے تھے، تو ایک شخص نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں 10 بیٹے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی یہ فرمایا کہ دیکھیں اس کے اندر میرا کیا قصور ہے کہ جس پر تم رحم کرو گے تم پر رحم کیا جائے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اچھا سبق دیں گے تو پھر وہ اچھا سبق سیکھیں گے۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے گھروں میں بھی، والدین کیا کہتے ہیں بچوں کو کہ مدد کرنی چاہیے، مدد کرو گے کسی کی مشکل میں تو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو پھر جب بچے گھروں میں دیکھتے ہیں، بچہ کہتا ہے والد کو، ابو جی مجھے یہ کام ہے، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجیے، تو اب کیا ہوگا؟ ابو کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کو ٹائم دے دے، تو اب بچہ والد کو دیکھ کے سیکھتا ہے کہ والد تو یہ کہتا تھا کہ مشکل وقت میں کام آنا چاہیے، لیکن جب بندہ فارغ ہوگا تب اپنے بچوں کی خدمت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور جملہ بولا جاتا ہے کہ بچوں ہمیشہ سچ بولا کرو، جھوٹ نہیں بولنا، لیکن والد اپنے بچے کو جھوٹ بولنے کے انداز سکھا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ کوئی دروازے پر دستک دی کسی نے اور والد نے اپنے بچے ہی کو کہا کہ بیٹا باہر جا کر یہ کہو کہ میرا والد گھر میں نہیں ہے، تو اب بچہ اپنے والد کو دیکھ کے سیکھ رہا ہے۔ اگر کسی کام سے بچنا ہو تو پھر ہمیں جھوٹ کا سہارا لینا چاہیے، تو پھر بچہ اپنے والد کو دیکھ کے تربیت سیکھ رہا ہے کہ ہمیں یوں کام کرنا چاہیے۔ پھر ہم اپنے بچوں کو ایک سبق دیتے ہیں کہ بچوں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، آپ لوگوں نے یہ برے لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، آپ نے گالی نہیں دینی، آپ نے آپس میں لڑنا نہیں ہے، آپ آپس میں بہن بھائی ہو، آپ پیار محبت سے رہنا۔ لیکن پھر جب گھر میں میاں بیوی کی کوئی انٹن ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو پھر وہی والد
اپنے گھر والی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہوتا ہے، گالی بھی دے رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ناجاہل جو ہوتے ہیں، جاہل قسم کے ہوتے ہیں، وہ مار بھی دیتے ہیں۔ بے اپنا روب بٹھانا ہے عورت پر، وہ ایک اس کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ رحم دلی اور یہ اسلام کا حسن سلوک ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کیا جائے، وہ تو پھر انسان ہے۔ تو پھر جب میاں اپنی بیوی کو مار رہا ہوگا، غصے میں آ کر اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا، تو بچہ دیکھ کر یہ سمجھ جائے گا کہ جب کسی پر غصہ آئے تو اپنا غصہ اتارنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو برا بھلا کہا جائے اور اس کو مارا جائے، تب وہ بچہ وہ دیکھ کر ہمیں سیکھ رہا ہوگا۔ تو ہم معاشرے کے اندر ہمارے ماتحت کام کرنے والے بھی ہوں گے، جیسے ہم دکاندار ہیں، اور اسی طرح ہم والدین بھی ہیں، تو ہمیں دیکھ کر سیکھیں گے۔ ہم کہیں گے کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن خود کر رہے ہوں گے، تو جو مالک کے دکان کے پاس کام کر رہا ہوگا تو وہ آپ کو کہے گا نہیں، وہ مجبور ہوگا، لیکن وہ دل میں سوچ رہا ہوگا مالک دکان مجھے تو کہتا ہے لیکن خود ہی ایسا کام کر رہا ہے۔ تو ہم خود جو بات کہیں تو اس پر ہم عمل بھی کریں، کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جو ہم خود بھی کریں اور ہمارے بچے دیکھ کر اچھے انداز میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔